اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عزیزان محترم، میں نازف رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت شکر گزار ہوں یہ سارے چینلز کا جو ہم کو آپ سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا موضوع سخن رہے گا والد، پتا یعنی کہ باپ۔ تو باپ پر کہا جاتا ہے کہ ایک شجر ہوتا ہے، پیڑ، سایہ دار شجر، جس کے سائے میں پوری فیملی رہتی ہے نا۔ کیونکہ عام طور سے چاہے وہ کسی بھی چیز کا پیڑ ہو، پیپل ہو، برگد ہو، نیم ہو، آم ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے نیچے جو بھی پیڑ کے نیچے بیٹھتا ہے اس کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور ٹھنڈک بھی محسوس کرتا ہے۔ بس وہی مثال باپ کی دی گئی ہے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ شاید ایک قدم اور آگے بڑھ کے اس کی فضیلت میں کہہ سکتی ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا پیڑ نہیں ہے کہ آپ اس کے نیچے کھاد کتنی اچھی بھی ڈالیں، پانی کتنا بھی اچھا دیں، کتنی بھی محنت کریں، مگر اس کے نیچے کوئی بھی پیڑ بڑا نہیں، اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ پیڑ اپنے سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس واحد و شاہد دنیا میں باپ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، پروردگار عالم نے اس کا دل اتنا بڑا رکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہندو کا باپ مسلمان کا باپ، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، اللہ نے اس کا دل اتنا بڑا رکھا ہے کہ بس وہ چاہتا ہے کہ بچہ ہم سے آگے نکل جائے، ہمیشہ بچہ ہم سے آگے نکل جائے۔ اور یاد رکھیے بچوں کے باپ ہی ہے جو بچوں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بے شک ہے، بالکل ہے، لیکن جنت کا دروازہ باپ ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کے حالات ایسے ہو، معاملات ایسے ہو، وہ الگ موضوع ہے، کیا کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آج جو آپ شریفوں کی جماعت میں کھڑے ہیں، یہ باپ ہی کی تو دین ہے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، وکیل بن جائیں، انجینئر بن جائیں اور بہت بڑے عہدے دار بن جائیں، تھانے دار بن جائیں، حوالدار بن جائیں، بہت بڑا بزنس مین کچھ بھی بن جائیں، جو بھی آج ہے وہ باپ کی ہی بدولت ہے۔ جو بھی آپ کو بتاؤں نا میں، جو بھی آپ کے ہاتھوں میں یہ نوٹوں کی گڈی ہے نا، یہ نوٹوں کی گڈی ہے، وہ سب انہی کی بدولت ہے۔ تو اسی لیے اسلام میں والدین کا جو ادب کہا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے کہ باپ کا نام نہ لو، باپ سے آگے نہ چلو، باپ سے پہلے نہ بیٹھو۔ سوری، معاف کریے، آج میری طبیعت کا فیور ہو رہا ہے۔ تو باپ سے آگے نہ چلو، اور یہاں تک کہ چھٹے امام علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ باپ سے چند قدم آگے بیٹا چلا گیا تو مولا نے فرمایا اتنے سال تمہاری عمر کم ہو گئی۔ تو یہ ساری فضیلتیں حدیثوں میں ایسے ہی نہیں بیان کی گئی ہیں، یہاں پر تو مختصراً بات کرنا ہے، وہ یہ کہ ہمیں باپ کی شفقت اور محبت چاہیے۔ کچھ بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان سے تسلی سے بات کریں، ان کو آرڈر نہ دیں، بلکہ ان سے رائے مشورہ لیں تاکہ ان کی انا کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ تو اگر بچے اس طرح کا خیال رکھتے ہیں تو پروردگار عالم تو ان کے ساتھ مددگار ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی دیکھو کیا ہوتا ہے، جب باپ پھر دنیا سے چلا جاتا ہے نا، مولا صاحب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، تب انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو بچوں، جب تک والدین زندہ ہیں تو ان کا ادب و احترام کرو، ان کی فرما برداری کرو، یہ نہ دیکھو کہ کیا ہمارے پاس مشکل ہے یا کمی ہے۔ اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سارے اسباب وہاں مہیا کرتا ہے، مگر حق تلفی نہ ہو۔ والدین کا بھی ادب کرو، اپنے بیوی بچوں کا بھی ادب کرو، اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، کیونکہ یہ مجلسوں میں پڑھتی رہتی ہوں کہ اگر بزرگوں کا
کوئی ادب کرتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے. تو ہم اسلام ایک بیلنس کا نام ہے. یہاں میزان کا معاملہ ہے. جیسے کہتی ہوں میں کہ گن گن کے نمازیں اور خوب سے زکوٰۃ اور روزے لیے جاتے ہیں، مگر وہاں تول تول کے حساب دیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے اعمال میں دکھاوٹ نہیں ہونا چاہیے، چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم نخالص جو ہے وہ سچ ہو. اور آج چونکہ والد پر بات ہو رہی ہے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ جانے کتنے خواب سفر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، اور موت کی آغوش میں سو جاتا ہے جب کہیں چین پاتا ہے باپ. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری خاص بات یہ کہ جیتے جی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان سے تعلق قطع نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ایصال کرنے کو کہا گیا ہے، وہاں پر ایصال کرنا چاہیے. اور سورہ فاتحہ وغیرہ لین دین جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد بھی، کیونکہ اگر وہ وہاں سے دعا کر دے یا بد دعا کر دے دونوں کی اثر پذیری ہوتی ہے. اور بس دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی سب کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے سب کے بچے فرمانبردار ہوں اور کسی کی حالت تلفی نہ کرے. والدین کو بھی سمجھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی سمجھیں، اپنے عزیز و اقربا کو بھی سمجھیں. اخلاقیات جو ہے اسلام میں ایک بہت بڑی چیز ہے. والسلام.